سورہ انبیاء آیت نمبر 12۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، پھر جب، احسو، ان سب نے محسوس کیا، بأسنا، ہمارا عذاب، اذا ہم، جب وہ، تب وہ، منہا، اس سے، یرکضون، دوڑنے لگے۔ راکضا یرکضو، جو گھوڑے کو ایڑ لگائی جاتی ہے نا، گھوڑا دوڑتا ہے، یہ اس لفظ راکضا، یرکضون، وہ دوڑنے لگتے ہیں۔ لا ترکضو، نہ تم دوڑو، ورجیو، اور لوٹ آؤ، الی ما، طرف اس کے، اترفتم، جو تم اتراتے تھے، فیہ، اس میں، ومساکینکم، اور تمہارے مسکنوں کی طرف، اپنے مسکنوں کی طرف، گھروں کی طرف، لعلکم، تاکہ تم سے، تسالون، تم سوال کیا جائے، تم سے سوال کیا جائے۔ قالو، کہیں گے، کہنے لگے یا کہتے ہیں، یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کننا، بے شک ہم ہی تھے، ظالمین، ظلم کرنے والے یا ظالم۔ فما زالت، پس رہی، تل کا، یہ، دعواہم، ان کی پکار، حتی، یہاں تک کہ، جعلناہم، ہم نے کر دیا ان کو، حسیدہ، کٹی ہوئی کھیتی، خامدین، بجھی ہوئی آگ۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان میں اور زمین، آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل تماشا۔ لو اردنا، اگر ہم چاہتے، ان نتخذ، کہ ہم بناتے یا پکڑتے، لہوا، کھیل تماشے کو، لاتخذناہ، ضرور ہم بناتے اس کو، من لدنا، اپنے پاس، ان کننا فاعلین، اگر ہم ہوتے یہ کام کرنے والے۔ بل نقذف، بلکہ پھینک دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، بالحق، حق کو، علی الباطل، باطل پر، فیدمغہ، پس وہ اس کا بیجا نکال دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، پس وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے، مما، اس سے جو تصفون، تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے جو ہم سورہ انبیاء میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر، اس ساری سورہ کے اندر، اللہ تعالیٰ اپنی شان، اپنی کبریائی، اپنا مقام ہر آیت میں بیان فرماتے ہیں، ہر آیت میں، اور انسانوں کی بے بسی کا ذکر فرماتے ہیں۔ انسان کتنا بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور ہر آیت میں ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے سمجھانے کے لیے کہ انسان لوٹ آئے، پلٹ آئے۔ ہم نے پیچھے پڑھا، مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا لیکن وہ نہ مانے، اور پھر جب عذاب آیا غزوہ بدر کے صورت میں، غزوہ احد کی صورت کے اندر، غزوہ خندق کی صورت کے اندر، اور خیبر کی صورت کے اندر، یہ جتنے، پھر فتح مکہ ہوا، یہ جتنے، یہ اس سے پہلے جو ہم اس کو پیچھے بھی لے جائیں، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، ان کے فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون، جب انہوں نے محسوس کر لیا ہمارا عذاب آنے لگا ہے تو اسے دوڑتے ہیں۔ کدھر دوڑو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کہاں بھاگو گے؟ فرمایا یہ جدھر بھی بھاگ جائیں ہم سے دور نہیں جا سکتے۔ فرمایا لا ترکضوا، اب یہ تنزیہ جملہ، ان کو کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ بھاگ سکتے ہی نہیں، اللہ سے کہاں سے نکل جائیں؟ فرمایا لا ترکضوا، یہ فرشتے کہیں گے یا قیامت کے دن اللہ فرمایا لا ترکضوا، نہ تم بھاگو، ورجیو، لوٹ جاؤ، جاؤ واپس، جن گھروں میں یا جن بستیوں میں تمہاری مسجدیں سجتی تھی، تمہاری محفلیں سجتی تھی،
تم سردار تھے، تم چودھری تھے، لوگ تمہاری بات سنتے تھے، اپنے فیصلے کرانے تمہارے پاس آتے تھے، تمہاری ایک شان تھی، تمہارا ایک مقام تھا، روب تھا، دبدبا تھا، تمہارے آگے کوئی بولتا نہیں تھا۔ ان کو کہا جاؤ لوٹ کر جاؤ، اب جب اللہ کا عذاب آ جائے جاؤ ان گھروں کی طرف اِلیٰ مَا اُتْرِفْتُمْ جن پر تم اتراتے تھے، اپنے ذہن کے اوپر، اپنی ذہانت کے اوپر، اپنے مال و دولت کے اوپر، اپنے بیٹوں کے اوپر، اپنے گھر بار کے اوپر، اپنی چتراہٹ کے اوپر تم اتراتے تھے۔ اُتْرِفْتُمْ اطراف، اترانا، شیخی پکوڑنا، میں تم اتراتے تھے فیہ اس میں، ومساکین کو اپنے گھروں کی طرف، لعلکم تسالون تاکہ تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ تم اتراتے تھے، کہاں بھاگ کر جو یہ تنزیہ، وہی ان کو ذلیل تو ہو رہے ہیں، ان کو اور ذلیل کرنا، ان کو اور رسوا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا ایک انداز ہے ان کے بارے کے اندر، وہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت پوری کر دی، اللہ تعالیٰ کسی امت پر جب تک کسی کو بھیجے نہ عذاب نازل فرماتے ہیں، یہ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اللہ جس کو بھی پکڑے گا، جس کو عذاب دے گا، وہ یہی کہے گا یہ میں ہی ظالم تھا، میں اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ اللہ وہ خود کہے، قالوا کہیں گے انا کنا ظالم، خود ہی ظالم تھے، ہدایت آ گئی، قرآن آ گیا، اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، اللہ کے نبی کی ذات آ گئی، قرآن معجزہ آ گیا، صحابہ کرام کی زندگیاں آ گئی، اور اولیاء کرام سلف صالحین جنہوں نے امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، اور یہ بڑے بڑے امام گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی، تمہارے لیے مسالہ تھی، تمہارے آگے تھی، تو ہم نے ان کو مانا ہی نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم جدھر ہمارا ذہن چلا، جدھر ہمارے آباء و اجداد چلے، پڑھتے آ رہے نا پیچھے، وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد پاگل تھے، وہ گمراہ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ اے محمد تو کون سے نہیں باتیں بتاتا ہے، ہمارے آباء و اجداد جو تھے ٹھیک تھے، جس پر تھے وہی ذکر کیا جا رہا ہے، کہیں کہ ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کی یہ پکار ہر وقت ہوگی، اس وقت ہم ظالم تھے، ہم ظالم تھے، رہا یہ دعو ان کا کہنا، حتیٰ یہاں تک کہ جعلناہم، ہم نے ان کو کر دیا حصیداً، کٹی ہوئی کھیتی۔ کٹی ہوئی کھیتی کیا ہوتی ہے؟ جب وہ فصل اوپر سے کاٹ لی جاتی ہے، نیچے کیا ہوتا ہے؟ بھوسا رہ جاتا ہے، توڑی رہ جاتی ہے، اگر اٹھا لو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس میں گل سٹ جاتی ہے۔ خامدین، بجھا ہوئی آگ، وہ جو آگ ہوتی ہے، یہ کوئلہ ہوتا ہے، جب وہ بجھ جاتا ہے تو کیا راکھ بن جاتی ہے۔ یہ دنیا میں جتنے اکڑ اکڑ کے چلتے تھے نا اللہ کے دین کے آگے، اللہ کے قرآن کے آگے، اللہ کے نبی کے آگے، میں ان کا یہ حال ہو گیا، یہ کٹی ہوئی کھیتی ہے اور یہ بجھی ہوئی آگ ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، نہیں ہم نے بنایا زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے کھیل تماشا، ہم نے کھیل تماشا نہیں بنایا اس کو، ہم یہ تو تمہارے لیے ہم نے جو بنائی تمہارے لیے آزمائش ہے، ہم تجھ کو آزماتے ہیں، اور تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے دوزخ ہے، ہم نے اس لیے تمہیں بنایا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ کے نبی نے سلمہ بن عقوع کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کا غلام بھاگا ہوا ہے، غلام مجھے کہنے لگا کہ اللہ آپ کے محمد کے جو اونٹ تھے نا چر رہے تھے، ان کو فلاں قبیلہ غزوان والے پکڑ کر لے گئے۔ کہتا ہے سلمہ بن عقوع کہتا ہے اس نے مجھے کہا تو میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، کہاں کتنے فاصلے پہ اوپر، میں نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا یا صبا یا صبا، یہ ایک منادی ہوتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا، اللہ میری بات کو ان تک پہنچا دینا۔ سلمہ بن عقوع نے کہاں سے پکارا، اور اس کی پکار کو اللہ نے مدینہ والوں کو سنا دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ اپنا باب المغازی کے اندر، تو اللہ کے وہ کہتے ہیں میں نے وہاں پہ پکارا، اللہ نے میں دعا کی، اللہ نے میری بات کو مدینہ تک پہنچا دیا، اللہ کے نبی وہاں سے نکلے، لیکن میں اس سے پہلے ان کے طاقے میں چلا گیا، اور میں نے جا کر وہ پانی پینے لگے تھے کنویں کے اوپر، میں نے تیر کی بچھاڑ کر دی، وہ وہاں سے بھاگ گئے، میں نے اللہ کے نبی کے اونٹوں کو لے لیا، اللہ کے نبی آئے اور مجھے دیکھا اور خوش ہو گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ میرے حضرت کچھ آدمیوں کو بھیجیں، وہ کچھ دور نہیں گئے، میں ان کو پکڑ لیتا ہوں، میں نہیں، وہ اونٹ چھوڑ کر چلے گئے، ان کا تعاقب نہیں کرنا، ان کو جانے دو۔ اور فرمایا کہ سلمہ بن عقوع سے زیادہ اس دنیا اس وقت اس زمین کے اوپر اچھا آدمی کوئی نہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کو مانا، وہ کہاں پکارتا کہاں بات سنتے، یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں اللہ کے ولی، یہ ہیں جو حق بات پکارتے ہیں،
ویسے نہیں پکارا کبھی زندگی میں کسی نے میں مکے میں تو مدینہ میں پکارنا شروع کر دیا، ایسے نہیں ہے. انہیں پتا تھا یہ اللہ کی شان، اللہ کا مقام ہے، جب چاہے میری بات کو پہنچا دے. ہم نے اپنے ولی کو پتہ نہیں کیا بنا دیا، کیا کرنا شروع کر دیا. لو اردنا، اگر ہم چاہتے، ان نتخذ لہوا لاتخذناہ، کہ ہم بنا لیتے کھیل تماشا. جیسے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کھیل تماشا ہے، پتہ نہیں بس کھاؤ پیو موج کرو مر جو، یہ دنیا مٹھی، اگلا جان کس نے ڈٹھا، ایسے بولتے ہیں. ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اپنے پاس بنا لیتے. یعنی تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی انسان، اگر ہم نے کھیل تماشے کرنا ہوتا تو ہم تم کو کیوں بناتے؟ نہ ہم زمین بناتے، نہ آسمان بناتے، نہ انسان بناتے، زمین کچھ بھی نہ بناتے. ہمارے پاس تفریح کے بہت زیادہ جو ہم دل کرتا کرتے. ہم تمہاری طرح نہیں ہیں. جیسے روم والے کیا کرتے تھے، روم والے ایک میدان سے جاتے تھے اور اس کے اندر انسان کو چھوڑتے تھے. میدان کے اندر بادشاہ بیٹھتا تھا، عوام بیٹھتی تھی، انسان کو چھوڑا جاتا اور 7 شیروں کو چھوڑ دیا جاتا. وہ شیر انسانوں کو چیٹ پھاڑ کھا جاتے تھے اور وہ تفریح دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے، تالیاں بجاتے تھے. یہ انسان تھے، ان کا یہ شغل تھا. لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے تفریح کا سامان کرنا ہوتا تو میں ایسے کام نہ کرتا جو تم کرتے ہو. یہ میری شان کی لائق ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ تمہارے لیے آزمائش کے لیے بنایا ہے. لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے تو ہم تم لوگوں کو پیدا نہ کرتے، اس زمین آسمان کو نہ بناتے. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم نے پھینک مارا حق کو اوپر باطل کے. فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اس نے اس کا بیجا نکال دیا اور وہ اپنا ملیا میٹ ہو گیا. حالانکہ ہم دیتے ہیں باطل چھا جاتا ہے، اکثر دیتے ہیں باطل اوپر ہے حق جب، لیکن دیکھیں حق شروع سے ایک ہے. آدم سے لے کر آج تک حق ایک ہے. جو باطل ہے شیطانی رسے وہ بدل آتے رہتے ہیں، وہ رستہ بدل کر آتے ہیں، وہ شکلیں بدل کر آتے ہیں. وہ انسانوں کو اکساتے ہیں، کبھی کسی صورت کے اندر، کبھی کہتے ہیں فرشتوں کو بیٹیاں بنا دو، کبھی کسی ولی کو اللہ کے مقابلے کھڑا کر دیا، کبھی کسی کو حاضروا کر دیا، مشکل کو کر دیا. شیطان جو ہے مختلف انداز سے آتا رہتا ہے، لیکن حق ایک ہے. فرمایا کہ حق ہمیشہ وہ کامیاب ہوتا ہے، جب بھی ہوگا حق کامیاب ہوگا. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے ویل ہے اس چیز کے بارے میں جو تم کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو. تم نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، معجزات کو نہیں مانا، تو تمہارے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے تمہارے لیے، تم تباہ و برباد ہو کر چلے جاؤ گے. یہ قرآن کا ایک انداز ہے اپنے بندوں کو سمجھانے کا کہ لوگ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں، اللہ کی رجوع کر لیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم سے بچیں. اللہ کا ایک بڑا اچھا انداز ہے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلما، پھر جب، احسو، انہوں نے محسوس کیا، بأسنا، ہمارا عذاب، اذا ہم، تب وہ، منہا، اس سے، یرکضون، دوڑنے لگے. لا ترکضو، نہ تم دوڑو، ورجعو، اور لوٹ آؤ، الی، طرف، ما اترفتم، جس پر تم اتراتے تھے، فیہ، اس میں، ومساکینکم، اور اپنے گھروں کی طرف، لعلکم، تاکہ تم سے، تسألون، سوال کیا جائے. قالو، کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کننا، بے شک ہم تھے، ظالمین، ظالم. فما زالت، پس رہی، تل کا، یہ، دعواہم، ان کی پکار، حتی، یہاں تک کہ، جعلناہم، ہم نے بنا دیا ان کو، حسیدہ، کٹی ہوئی کھیتی، خامدین، بجھی ہوئی آگ. وما خلقنا، نہیں ہم نے پیدا کیا، السماء، آسمان کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے،
لاعبین کھیل تماشا، لو اردنا اگر ہم چاہتے، ان نتخذا کہ ہم بناتے، لہوا کھیل تماشا، لاتخذناہ تو ہم بناتے اس کو، من لدنا اپنے پاس، ان کننا کہ ہم فاعلین کرنے والے اس کو، بل نقذف بلکہ پھینک مارا، بالحق کی حق کو، علی الباطل اوپر باطل کے، فیدمغہ پس بیجا نکال دیا اس کا، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ پس وہ ملیا میٹ ہو گیا، وَلَكُمُ الْوَيْلُ اور تمہارے لیے ہلاکت ہے، مما اس سے جو تصفون تم کرتے ہو۔ صدق اللہ۔